دوستو، آج ہم سعودی عرب کے اس امیر ترین خاندان کے بارے میں بات کریں گے جو آج کم و بیش 15,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آج اس خاندان کی اگر ٹوٹل اثاثوں کی بات کریں تو وہ تقریباً $1.4 ٹریلین پر مشتمل ہیں، اور اسی خاندان کو آج مکہ اور مدینہ کے متولی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہ عبد الفیصل کے خاندان کی، جنہوں نے کئی صدیوں سے سعودی عرب کی حکمرانی سنبھال رکھی ہے۔ اہل سعود عربوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ دوستو، اگر ہم سعودی عرب کے نقشے کی بات کریں تو اس کے بالکل سینٹر میں نجد کا علاقہ موجود ہے، اور اس کے سائڈ پر حجاز کا علاقہ، جہاں پر مکہ اور مدینہ منورہ موجود ہے۔ سعودی عرب کے اس خاندان نے اپنی حکومت کا آغاز نجد کے علاقے سے ہی کیا تھا، اور موجودہ دور کا سعودی عرب اس خاندان کی تیسری ریاست ہے۔ دوستو، اس خاندان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اور اس خاندان کا تعلق مسلمہ کذاب سے تھا، جس نے نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا۔ لیکن ہم اس خاندان کی تاریخ کو عبد العزیز کے دور سے دیکھیں گے۔ دوستو، کنگ عبد العزیز سن 1932 سے لے کر 1953 تک اس خاندان کے امیر رہے، اور انہوں نے ہی سعودی عرب میں تیسری سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور نجد کے علاقے پر اہل سعود کی حکمرانی کو بحال کر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 میں عبد العزیز نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا، اور یہ اتحاد عثمانی سلطنت کے خلاف تھا۔ اس جنگ میں عربوں کے دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور 1932 میں انہوں نے برطانیہ کی مدد سے حجاز میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول سنبھال لیا، اور 1932 میں ہی اہل سعود نے حجاز اور نجد کی 2 سلطنتوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا، اور شاہ عبد العزیز اس کے پہلے بادشاہ بھی بن گئے۔ اور 1938 میں شاہ عبد العزیز کے دور میں ہی سعودی عرب سے آئل کی دریافت ہونا شروع ہو گئی۔ کنگ عبد العزیز 1953 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے، اور اس کے بعد سعودی عرب میں آنے والے ہر بادشاہ ان کا بیٹا ہی تھا۔ لیکن ان کے بعد سعودی عرب کی حکومت ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو منتقل ہوتی گئی، اور نہ کہ بادشاہ کے بیٹے میں۔ کنگ عبد العزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی 22 بیویاں تھیں، اور ان میں سے ان کے 40 بیٹے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے کنگ سعود کو بادشاہت سونپی گئی۔ ان کا دور 1953 سے لے کر 1964 تک رہا، لیکن ان کے دور میں تیل کی وافر مقدار ہونے کے باوجود ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے ان کے بھائی کنگ فیصل نے 1964 میں سعودی عرب کے بادشاہ سنبھالی۔ کنگ فیصل نے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدام کیے، اور ان کے دور میں ہی آئل وار شروع کی گئی، جس کی وجہ سے سن 1973 میں پوری دنیا میں تیل کی قلت محسوس ہوئی۔ اس لیے اس دور کو سعودی عرب کی تاریخ میں خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ 1975 میں کنگ فیصل کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے قتل کر دیا۔ ان کے بعد کنگ خالد نے سلطنت سنبھالی اور پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ اپنے بھائی کنگ فیصل سے مختلف سوچ کے اس بادشاہ نے پوری دنیا کو اپنا دوست بنائے رکھا، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے انہیں جدید سعودی عرب کے بانی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اب وقت تھا 1979 کا۔ 1979 میں کچھ باغیوں نے مکہ میں خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا، اور کنگ خالد کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام رہے، اور کنگ خالد نے مکہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ ان کی بادشاہت 1975 سے 1982 تک رہی۔ ان کے بعد ان کے بھائی کنگ فہد تخت نشین ہوئے۔ ان کا دور 1982 سے لے کے 2005 تک رہا، اور ان کے دور میں سخت قوانین بنائے گئے۔ ان کے بعد ان کا بھائی کنگ عبداللہ سعودی عرب کا بادشاہ بنا۔ انہوں نے سلطنت کے بادشاہ کو چننے کے لیے ایک خصوصی کونسل تشکیل دی، جس کے تحت ابن سعود کے تمام بیٹے اور پوتے اگلے ولی عہد کے انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے۔ ان کا دور 2005 سے 2015 تک رہا۔ ان کی موت کے بعد سن 2015 میں کنگ سلیمان تخت نشین ہوئے، جو کہ سلطنت کے بانی کنگ عبد العزیز کے 25ویں بیٹے تھے۔ کنگ سلمان آج بھی سعودی عرب کے بادشاہ ہیں۔
2017 میں انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد نامزد کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اگلے بادشاہ بھی ہوں گے، اور یہ سعودی ہسٹری میں پہلی بار ہوگا کہ جب بھائی کے تخت پر اس کے بھائی کے بجائے اس کا بیٹا تخت نشین ہوگا۔ یہ تھی سعودی عرب کے پرنس ہسٹری شاہ عبد العزیز کے دور سے۔ ملیں گے ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔